فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله تبارك وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جلی انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں ہر مسلمان جو بھی کلمہ پڑھتا ہے اور وہ جو بھی نیکی کرتا ہے بلا امتیاز مسلک، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول. بریلوی یہی چاہتا ہے، شیعہ یہی چاہتا ہے، اہل حدیث یہی چاہتا ہے، دیوبندی یہی چاہتا ہے کہ میں جو بھی نیکی کرتا ہوں وہ قبول ہوں. اس میں دو بنیادی بڑی باتیں ہیں جس میں ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں، اس خواہش کے باوجود کہ ہماری نیکی قبول. وہ دو بڑی باتیں کیا ہیں؟ ہم نیکی تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں کہ نیکی کہتے کسے. آیا جس کو میں نیکی سمجھ رہا ہوں یہ نیکی ہے؟ جس کو وہ نیکی سمجھ رہا ہے وہ نیکی ہے؟ جس کو دوسری مسجد والے نیکی سمجھ رہے ہیں وہ نیکی ہے؟ ایک تو یہ بنیادی غلطی کرتے ہیں کہ نیکی کہتے کسے، اور دوسرا اس سے بے خبر ہوتے ہیں کہ یہ قبول کیسے ہوگی. خواہش تو ہے کہ یہ قبول ہو لیکن قبول کیسے ہوگی اس کی ہمیں پرواہ نہیں، نہ اس کی جستجو، نہ اس کی کوشش، نہ اس کی پرواہ. اور جب تک یہ دو باتیں ہمارے عمل سے پہلے اس عمل کے اندر پیدا نہیں ہوں گی تب تک وہ عمل بیکار. آپ دیکھیے ابو جہل 100 اونٹ قربان کرتا تھا حاجیوں کو ان کی تواضع کے لیے، ستو پلاتا تھا، میٹھے پانی کا انتظام کرتا تھا ان کے لیے، خیمے لگواتا تھا مینا میں ابو جہل. لیکن آج ہے کہاں؟
دنیا میں اس کی قبر کا کہیں نام و نشان بھی نہیں. اللہ نے ایسے مٹا دیا. بظاہر وہ نیکی تھی لیکن اس نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ نیکی قبول کیسے ہو. نیکی تو وہ کر رہا. اب جاپان والے جو چیز بناتے ہیں ہمارے ہاں بڑی مقبول ہوتی اور مقبول دو وجہ سے ہوتی. ایک تو جی وہ جھوٹ نہیں بولتے, جو منہ پر لکھیں گے وہی اندر ہوگا. 2 نمبر چیز نہیں بناتے. ہاں جاپان کی چیز لانڈی میں 2 نمبر بن جائے گی, اسٹیمپ لگے گی جاپان کی, لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے کہ اپنی چیز پر پاکستان کی اسٹیمپ لگائے. کبھی بھی ایسا نہیں. اب بظاہر یہ نیکی ہے, ملاوٹ نہ کرنا, دھوکہ نہ دینا, جھوٹ نہ بولنا, جس چیز کے پیسے لینا وہی چیز دینا, بہت بڑی نیکی. لیکن کیا اس نیکی کی وجہ سے جاپانی جنت میں جائیں گے؟ نہیں. اس لیے کہ نیکی 2 باتیں بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں اگر آج آپ کے پلے بند جائیں کہ نیکی ہے کیا اور وہ قبول کیسے ہوتی, تو ہماری ساری زندگی انشاءاللہ کامیاب, ساری زندگی. صحابہ کرام بہت سارے کام کرتے تھے اور ان کو یہ حرص ہوتی تھی کہ میں کوئی ایسا عمل کروں اور جیسے مروں بس جنت کے دروازے کھلے ملے. ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ میں جیسے مروں جنت کے دروازوں کو اپنے لیے کھلا پاؤں. اور یہ خواہش ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول گھر میں تشریف فرما نہیں تھے, 3 لوگ آئے. مجھ سے پوچھا کہ امی جان ہمیں بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں, روز مرہ کے اعمال کے بارے میں. میں نے ان کو بتا دی تو وہ کہنے لگے سبحان اللہ, آپ تو اللہ کے رسول ہیں, گویا آپ تو بخشے بخشائے ہیں, آپ تو جتنا بھی عمل کریں گے آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. تو آپ کے مقابلے میں ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے, نہ ہمارے لیے بخشش کی کوئی گارنٹی ہے اور نہ ہم کوئی ایسی محنت کر رہے ہیں. اب ایک اللہ کا رسول, اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اتنی محنت کرے کہ رات کو جو نفل پڑے اس سے ان کے پاؤں سوج جائیں. اور دیکھیے قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ اے میرے بندو نماز پڑھا کرو, روزہ رکھا کرو, حج کیا کرو, اور فجر کو خاص طور پر قرآن پڑھا کرو. اور رسول سے اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ اے حبیب قم اللیل الا قلیلا, راتوں کو اٹھا کرو نماز پڑھنے کے لیے مگر تھوڑا, مگر تھوڑا. اس سے اندازہ لگائیے اللہ کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ اے حبیب آپ تھوڑا اٹھا کرو. گویا آپ کی حرص اور تمنا ایسی تھی کہ میں ساری رات عبادت میں لگا. اور اللہ نے کہا کہ حبیب آپ ٹھیک ہے بندگی کرتے ہو لیکن تھوڑا پڑھا کرو اور سویا بھی کرو. ہمیں اللہ نے کبھی نہیں کہا سویا بھی کرو. اللہ کو پتا ہے میں نہیں بھی کہوں گا تو یہ سوئیں گے, نہیں بھی کہوں گا تو یہ سوئیں گے. سونا تو ہمارا کام ہے, زندگی بھر ہم سو کے گزارتے ہیں. آنکھ اس دن کھلتی ہے جس دن اسرائیل سامنے, اس دن آنکھ کھلتی ہے کہ ہے میں نے کیا کیا. پھر انسان کہتا ہے اللہ ایک پل کی مہلت دے دے,
اخرنی الی اجل مسمی، اللہ تھوڑی مدت کی مہلت دے دے، میں جو کچھ میرے پاس ہے تیرے نام پہ خرچ کر دوں، مسجدیں بنوا دوں، مدرسے بنوا دوں، یہ کر دوں، وہ کر دوں، غریبوں میں بانٹ دوں، ایک پل کی مہلت دے دوں، لأصدقن، تاکہ میں صدقہ خیرات کروں، ولا اکونن من الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ لیکن اس وقت ایک پل کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ فرشتے ایسے ایماندار ہیں، ایسے ایماندار ہیں، ہم انہیں کوئی رشوت کی آفر بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے ان کی ضرورت ہی نہیں رکھی۔ رشوت کی طرف وہ راغب ہوتا ہے جس کے بچے ہو، جس کی بیوی ہو، جس کی اپنی ضرورت ہو، جس کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہو، تو وہ سوچتا ہے یار کل بیگم نے کہا تھا فریج لانا ہے، تو میرے پاس پیسے نہیں، اچھا یہ رشوت دے رہا ہے، آج فریج لے کے جاؤں گا، بیگم بھی خوش ہے۔ فرشتوں کی بیگمیں ہی نہیں ہے، جو فرشتوں کی خواہش کریں ان کی بیگمیں ہی نہیں۔ پھر انسان کا اپنا پیٹ ہے، فرشتوں کا وہ پیٹ ہی رب نے نہیں رکھا، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں سیر ہو جاتے ہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ آپ ہاتھ جوڑے، پاؤں پکڑے، کسی فرشتے پر کوئی اثر نہیں۔ قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، ایک ذرا سی بھی حکم عدولی جو اللہ نے انہیں حکم دیا ہے نا، اس میں ذرا سی حکم عدولی بھی نہیں کرتے۔ آپ اندازہ لگائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت جبریل سے کہا، جبریل تم جتنا میرے پاس آتے ہو نا، اس سے زیادہ ٹائم آیا کرو، جتنا وقت بیٹھتے ہو اس سے زیادہ وقت بیٹھا کرو، 2 دفعہ آتے ہو تو 5 دفعہ آیا کرو، اس لیے کہ میرا تمہارے ساتھ دل لگتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے تم سے باتیں کروں، تمہارے ساتھ بیٹھوں۔ حضرت جبریل کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے گویا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے آتے اور جاتے ہیں۔ آپ جو مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں میں 2 دفعہ کی بجائے 5 دفعہ آیا کروں، 5 دفعہ کی بجائے 10 دفعہ آیا کروں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں گویا ہم اپنی مرضی سے آتے ہیں۔ ما نتنزل الا بامر ربک، اے حبیب اللہ کی قسم ہم تیرے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نیچے نہیں رکھتے۔ وہ جب کہتا ہے تو آتے، جب روک لیتا ہے تو رک جاتے، اس کے کہنے سے آتے۔ حضرت عائشہ پر الزام لگا، پورے 45 دن تک اللہ نے جبریل کو روک دیا، وہی نہیں ہے، جبریل کو روک دی۔ آپ پریشان ہیں، ایک ایک صحابی سے جتنے بھی آپ کے رازدار تھے ان سے مشورے کر رہے ہیں لیکن جبریل نہیں آئے۔ اللہ کا ایک نظام، اللہ کا ایک نظام۔ فرمایا اس وقت انسان کہے گا کاش مجھے ایک پل پیچھے جانے دیا جاتا، میں اپنے بینک بیلنس کے بارے میں جو کچھ وصیتیں ہیں میں کر دیتا، صدقہ کر دیتا، خیرات کر دیتا، تاکہ میں نیک بن جاتا اور پھر تو آ جاتا۔ ایسا نہیں ہو۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ نیک عمل انسان کرے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی دنیا میں نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دنیا میں کوئی بھی شخص نیکی کرنے والا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، فرمایا ہم ان کو زندگی میں دنیا میں بہت پاکیزہ زندگی، پاکیزہ حیات اس کو عطا کریں گے۔ فَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور دنیا میں جو وہ عمل کرتا رہا اس کے عمل کا ہم اجر
اس سے زیادہ بہتر عطا کریں گے جو وہ دنیا میں کام کرتا رہا. دنیا کے جتنے بھی اس کے معاملات، سارے معاملات میں اچھا اجر ہم عطا کریں گے. بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتا رہا. اب وہ نیک عمل کہتے کسے ہیں؟ جس کو میں نیک کہتا ہوں، جس کو آپ نیک کہتے ہیں. بہت ساری دنیا میں باتیں ہیں، آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں، ہم اچھا نہیں سمجھتے. دیوبندی اسے اچھا سمجھتے ہیں، ہم اچھا نہیں سمجھتے. کسی چیز کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، دیوبندی اچھا نہیں سمجھتے. مثال کے طور پر رفع الیدین کو لے لیجیے، آپ کو پسند ہے، ان کو پسند نہیں. آمین آپ کو پسند ہے، دوسری مسجد والوں کو پسند نہیں. ہاں آمین دل میں کہنا ان کو پسند ہے، آپ کو پسند نہیں. رفع الیدین نہ کرنا ان کو پسند ہے، آپ کو پسند نہیں. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا آپ اسے نیکی سمجھتے ہیں، وہ کہتے جو پڑھے گا اس کے منہ میں انگارے ڈلیں گے. آپ سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا پسند کرتے، وہ کہتے یہ عورتوں کا طریقہ ہے، یہ عورتوں کا طریقہ ہے. اور وہ پیٹ تھام کے نماز پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں. بڑا فرق ہے. اب ہم پریشان ہیں کہ نیکی ہے کیا؟ ایک بندہ مردے کو دفنانے کے بعد کھڑے ہو کر قبر پہ اذان دیتا ہے. اس سے پوچھو کیا ہے؟ بولے اس سے شیطان بھاگتا ہے. نیکی کا کام. اذان دینا کوئی ثواب نہیں ہے. آپ کہیں گے بالکل اذان دینا اچھی بات ہے، لیکن اذان کا ایک محل ہے. قبروں پہ تو اذانیں نہیں دی جاتی، اذان مسجد میں دی جاتی. آپ گھر میں اذانیں کیوں نہیں دیتے؟ آپ گھر میں کیوں نہیں اذانیں دیتے؟ سڑک پہ چوکوں پہ اذانیں کیوں نہیں دیتے؟ ثواب کا کام ہے نا. کس نے روکا ہے آپ کو؟ چوک پہ کھڑے ہو کر اذان دیں. شیطان چوک سے بھی بھگائیں، گلی میں دیں، گلی سے بھی بھگائیں، گھر میں دیں، گھر سے بھی بھگائیں. شیطان ہی بھگانا ہے. اب ایک بندہ اس کو نیکی سمجھ رہا، دوسرا بندہ اس کو بدعت سمجھ رہا. کھانا سامنے آیا، مولوی صاحب نے 3-4 صورتیں جو یاد کر رکھی ہیں، ختم شریف کے نام سے اس میں پڑھے گا، اور اعتراض کرنے والے کو جواب دے گا میاں کہ قرآن پڑھنا کوئی گناہ کا کام ہے؟ آپ قرآن پڑھنا تو میں نے قرآن تو پڑھا ہے. کون سا کسی کو گالی دی ہے؟ میں نے قرآن ہی پڑھا ہے. میں نے ایک ایک حرف پہ 10-10 نیکیاں ہوئی. سوال یہ ہے کہ آپ نے تو 3 صورتیں پڑھی، صحابہ کو پورا قرآن یاد تھا، ان کو یہ نیکی کیوں نہیں سوچی؟ انہوں نے یہ عمل کیوں نہیں کیا؟ ان کے زمانے میں فوتگیاں ہوتی تھی، اذان ان کو بھی یاد تھی، انہوں نے کیوں نہیں قبر پہ اذان دی؟ یہ فرق ہے. جب تک آپ یہ تعین نہیں کریں گے کہ نیکی کہتے کسے ہیں. دیکھیے ایک چیز بظاہر نیکی لگ رہی ہے، مثال کے طور پر نماز کی ہر رکعت نیکی، ہر رکعت نیکی. جمعہ میں ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سارے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں. اگر ہم 4 پڑھ لیں تو کیا حرج ہے؟ 4 پڑھ لیں تو نیکی کیوں نہیں ہے؟ اس پہ 2 رکعتیں بڑھیں گی، 4 سجدے بڑھیں گے، 2 رکوع بڑھیں گے، 2 قیام بڑھیں گے، 1 اتحیات بڑھے گی. نیکی کیوں نہیں؟ ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ نیکی میرے کہنے سے نیکی نہیں بنتی جب تک اللہ اسے نیکی نہ مانے، اور اللہ اسے نیکی مانتا ہے جسے رسول اللہ نے نیکی مانا. یہ سب سے بڑی بنیادی بات. اور دوسری بات، جب تک بندے کے اندر ایمان نہ ہو. قرآن کی جو آیت سورہ نحل کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ ہر وہ بندہ جو نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وهو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو. 100 اونٹ تو ابو جہل نے بھی قربان کیا لیکن وہ مومن نہیں تھا. اس کے عمل برباد کیوں ہو گئے؟ وہ مومن نہیں. حاجیوں کو ستو پلایا لیکن مومن نہیں تھا. اور آپ ایمان کے بعد کسی کو 1 گھونٹ پانی بھی
پانی پلائیں گے تو اللہ اس کا بھی آپ کو اجر دے گا، کیونکہ آپ مومن ہیں۔ اور مومن کب بنتا ہے؟ جب آدمی کے دل سے شرک نکل جائے۔ شرک کے ہوتے ہوئے کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ شرک نکل جائے، اللہ کی توحید پر یقین۔ اگر آپ یوں کہیں نا اللہ کتنے ہیں، دیوبندی سے، بریلوی سے، حتیٰ کہ شیعہ سے آپ پوچھے کتنے ہیں، بولے کہ پاگل ہو گیا کیا، اللہ ایک ہی۔ کتنے ہیں تیرا سوال ہی غلط ہے، اللہ ایک ہی ہے، لیکن وہ موحد نہیں ہوگا، پھر بھی مشرک ہوگا۔ آپ پوچھیں نا کسی سے اللہ کتنے ہیں، وہ کہے گا تیرا سوال غلط ہے، اللہ بھی کتنے ہوتے ہیں۔ یہ تو ایسا سوال ہے جیسے کسی سے کوئی یہ پوچھے کہ تیرے باپ کتنے ہیں، وہ لڑ پڑے گا، وہ لڑ پڑے گا۔ ایسا ہی یہ جملہ ہے، اللہ ایک، جیسے باپ ایک ہوتا ہے نا، اللہ بھی ایک ہوتا ہے۔ دوسرا باپ اگر کسی نے بنایا، زمانہ اس کو گالی دیتا، یہ حلالی نہیں ہے۔ یہی معاملہ شرک کا۔ دوسرا رب بنائے گا کسی کو، ایمان ختم، وَهُوَ مُؤْمِنٌ والی شرط اس کے اندر نہیں رہے گی، ایمان ختم۔ یہ کب پتا چلے گا؟ جب آپ کہیں حضرت یہ قبر کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ اب وہ سیدھا ہوگا کیسے شرک ہے؟ یہ تو بزرگان دین ہیں، یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، یہ تو اللہ کے اپنے ہیں۔ اللہ کے اپنوں کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ میرے گھر کے بنگلے پر میرا نام تو لگ سکتا ہے، لیکن میرا پڑوسی دوست کتنا بھی پیارا نہیں کیوں نہ ہو، میرا سگا بھائی بھی کیوں نہ ہو، میں اپنے گھر کے بنگلے پر اس کے نام کی تختی لگانا پسند نہیں کرتا۔ ہر بندہ یہی چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں زیادہ غیرت والا ہے، اس کی مسجد میں اس کے غیر کی تختی کیوں لگے؟ یہ جو یا حسن یا فاطمہ یا حسین یا محمد یا رسول فلاں فلاں، پوری مسجد بھری ہوتی ہے۔ مشرکین کی مسجدیں دیکھیں، داخل ہوتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بظاہر مسجد ہے، حقیقتاً مندر ہے، حقیقت میں یہ مندر جہاں، اور اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، خبردار اس میں اللہ کے سوا کسی کو مت پکارا کرو۔ اب جب آپ یہ بات کرو گے نا، پھر کہے گا کہ یہ وہابی ہے۔ اللہ کتنا ہے؟ ایک، یہ سب مانیں گے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یہ سارے نہیں مانتے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان میں اکثریت مشرک ہے، ایمان لانے کے باوجود اکثریت مشرک، پھر ان کی عمل کہاں قبول ہوتی؟ خیراتیں، صدقاتیں، زکوٰۃ، یہ وہ سب کچھ برباد، کالے بکرے، سفید بکرے، بازاروں پہ جا جا کے کیا کچھ ذبح ہوتا ہے، سب ناجائز، سب حرام ہے، سب ایمان کو برباد کرنے والی بات۔ فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس آیت کریمہ میں بھی رب العالمین نے وہی شرط لگا دی، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس بندے نے کسی بھی نیکی کے ضمن میں آخرت کا ارادہ کیا، نیکی تو اس نے دنیا میں کی، بیج اس نے دنیا میں بویا، لیکن فصل آخرت میں کاٹنے کا اس نے ارادہ کیا۔ من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها، اور اس بیج بونے کے بعد اس کے لیے اس نے کوشش بھی کی، آخرت کو پانے کے لیے اس میزان میں، ترازو میں اپنے عمل کا وزن بڑھانے کے لیے، پلسرات سے پوری کامیابی کے ساتھ گزرنے کے لیے اس نے عمل بھی کیا، لیکن عمل کے ساتھ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کے لیے اس نے کوشش بھی کی، اور جو شرط اللہ نے رکھی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرط کہ وہ مومن ہو۔ توحید کے بغیر اس کے عمل کو رب العالمین دیکھے گا بھی نہیں، تولے گا بھی نہیں، وزن بھی نہیں کرے گا، اگر دل میں ایمان نہیں، توحید نہیں۔
شرک کے ساتھ کسی مشرک کا عمل قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اگر کوئی بندہ ایمان کی حالت میں نمازیں پڑھے، یعنی توحید کے بغیر، توحید کے ساتھ اگر نمازیں پڑھے ایمان کی حالت میں، اللہ قبول کرتا ہے۔ سنت کے مطابق پڑھے، اللہ قبول کرتا ہے۔ اگر اس کے دل میں ایمان نہیں، توحید نہیں، سنت نہیں، اخلاص نہیں، اس کا عمل بالکل برباد، قبول ہی نہیں ہوتا۔ اخلاص کا بڑا آسان سا مطلب ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں اور کوئی مقصد نہ ہو۔ جس نے بکرا مزار پہ جا کے کاٹنا ہے وہ اللہ کو خوش نہیں کرنا چاہتا، وہ صاحب مزار کو خوش کرنا چاہتا ہے، اور یہی شرک ہے۔ میرے بھائیو، آپ ایک عرصہ دراز سے الحمدللہ آتے ہو، اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو آتا رکھے، آپ کو زندگی دے، آپ کو اللہ رب العالمین ایمان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ یہاں آتے ہیں اور جمعہ بھی سنتے ہیں، جمعہ سننے کے بعد ہمارے اندر سے شرک نہ جائے، سنت کی محبت نہ ہو، تو یقین مانیے ہمارے آنے کا، جمع ہونے کا، اکٹھا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ ہی تبھی ہے کہ جو بیماری جمعہ سے پہلے تھی، جمعہ کے بعد وہ نکل جائے۔ یہ کلینک ہے، روحانی کلینک ہے، جہاں علاج ہوتا ہے ہمارے امراض کا، اور قرآن نسخہ کیمیا ہے جو ہمارا علاج کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈاکٹر ہیں، وہ حکیم ہیں جو ہمارے لیے علاج تجویز کرتے ہیں۔ اس بیماری کا کیا علاج ہے، اس بیماری کا کیا علاج ہے، اس بیماری کا کیا علاج ہے۔ میرے بھائی، عمل وہی عمل نیکی ہے جس کو اللہ کا رسول نیکی کہے، ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، بظاہر شکل و صورت میں وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ اور عمل اللہ کو وہی قبول ہوگا جو آپ نے حالت ایمان میں کیا ہو اور سنت کے عین مطابق کیا ہو۔ اللہ اسے فوراً ہاتھوں ہاتھ لے لیتا ہے، ہاتھوں ہاتھ فوراً اللہ رب العالمین اس کی کم سے کم 10 گنا قیمت لگاتا ہے، اور آپ کے اخلاص کی بدولت اللہ اسے 700 گنا تک لے جاتا ہے۔ اتنا نفع کوئی دنیا میں دے سکتا ہے؟ 700 گنا تک منافع کون دے گا؟ سیدنا حضرت عمر فاروق صدیق اکبر کے، عثمان غنی صدیق اکبر کے دور میں غلہ منگوایا، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اونٹ اترے مسجد کے باہر اور لوگ جمع ہو گئے، 4 گنا منافع کی آفر کی حضرت عثمان کو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اس کو دوں گا تو مجھے اس سے زیادہ دے گا۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر سے جو خلیفہ تھے شکایت کی کہ عثمان کو دے، وہ لوگ بھوکے مر گئے، ہم 4 گنا منافع کی آفر کر چکے ہیں، اور یہ بھی پھر وہی کہتے ہیں کہ میں اس کو دوں گا جو اس سے زیادہ دے گا۔ نبی کے زمانے میں اتنا سخی تھے، اب اتنے کنجوس ہو گئے، پیسے کی اتنی حرص ہو گئی ہے۔ ابو بکر صدیق کو بھی برا لگا، انہوں نے بلایا، عثمان یہ میں کیا سن رہا ہوں، لوگوں کو کتنی ضرورت ہے، قحط سالی ہے، اناج نہیں ہے لوگوں کے پاس، اور تو نے اگر منگوا لیا ہے کہیں سے، تجھے ڈبل منافع، 3 گنا منافع، 4 گنے تک کی، اگر آپ 4 آنے کی چیز لائے ہیں تو 1 روپیہ دینے کو تیار ہے، تو آپ پھر بھی کہتے ہیں میں اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ حضرت عثمان نے کہا اے خلیفۃ المسلمین، یہ اصل میں مجھے 4 گنا دیتے ہیں اور میرا رب تو مجھے کم از کم 10 گنا دیتا ہے، یہ خریدنا چاہتے تھے، میں بانٹنا چاہتا تھا، بس بات اتنی سی۔ میرے بھائی، وہ جذبہ پیدا کر لیجیے اپنے دل کے اندر کہ آپ حالت ایمان میں، حالت توحید میں 1 پائی بھی خرچ کریں گے، اللہ کے نام اس کی بڑی قیمت ہے، اور اگر ایمان کے بغیر سارا شہر بھی خرچ کر ڈالے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ اور آپ کا عمل بظاہر آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن اگر اللہ کو اچھا نہیں لگا، اللہ کو اچھا نہیں لگا، اس کی کوئی ویلیو، کوئی قیمت نہیں۔ مزہ تو تب ہے نا کہ جب آپ نے اس کے لیے کام کیا ہے، اسے بھائے، اس کو اچھا لگے۔ سہاگن وہ جسے پیا چاہے، یہ ہندی کا مقولہ ہے۔ دلہن سجی بیٹھی تھی، عورتیں آتی تعریف کرتی،
माशाल्लाह कितनी प्यारी बिटिया लग रही है, लगता है जेवर बना इसी के लिए, लगता है कपड़ा बना इसी के लिए, इतनी जच। और वो बिल्कुल उदास बैठी है, खुश नहीं हुई। माँ ने अकेले में आकर के कहा, कम वक्त मारी, लोग तेरी तारीफें करते हैं, हर औरत जो भी आती है तेरी तारीफ करती है, तू चलो और मुंह से शुक्रिया नहीं कहती तो कम से कम मुस्कुरा तो दे। उसने कहा, अम्मा मैं क्यों मुस्कुराऊं, मुझे जिसके लिए दुल्हन बनाया गया है, जब तक वो मेरी तारीफ ना करे मेरी इस सजावट का फायदा ही क्या है, फायदा ही क्या है। जिसके लिए मैं सजी हूं, बनी हूं, समरी हूं, जिस दिन वो पहली नजर मुझ पे डाले और वो कहे सुभान अल्लाह, कितना मेरा अच्छा नसीब है, तो मैं समझूंगी मैं खुश नसीब हूं। यही मामला नेक अमाल का है। आप जिस रब के लिए करते हैं, वो रब के सामने वो अमल आपका पेश हो, अल्लाह कहे मुझे कबूल है, इसके बदले इसको बख्श दो, इसके बदले इसको दोज़ख से निजात दो, इसके बदले इसको जन्नत अता करो, तब फायदा है। सारी दुनिया अमल की तारीफ करे और रब तारीफ ना करे तो कोई फायदा नहीं। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।